پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر عالم برزخ یعنی قبر کے حالات کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو ایمان والا اگر بندہ ہے تو اس کے ساتھ اور طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بندہ عالم کفر کی حالت میں چلا گیا تو اس کے ساتھ بہت ہی برا رویہ جو ہے اختیار کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اٹھ جا، تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے اندر جو نبی مبعوث کیے گئے تھے حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ برحق نبی تھے اور میرا ان پر ایمان تھا، اور انہی کی تعلیمات کی وجہ سے میں مسلمان ہوا۔ تو آسمان سے ایک ندا دینے والا اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ اس بندے نے ٹھیک ٹھیک جواب دیے۔ اب اس بندے کا اللہ کی طرف سے خاص استقبال اور مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کی کھڑکی کھول دو جس سے جنت کی تر و تازہ ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور وہ بندہ مومن جو ہے جنت کو قبر میں ہی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب کوئی آدمی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حالت کفر کے اندر جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس سے فرشتے اسی طرح معاملہ کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ پھر اس کو دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ اسی طرح جواب دیتا ہے، ہائے افسوس کہ مجھے میرے دین کا بھی علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال ہوتا ہے تو پھر وہ اسی طرح افسوس کرتا ہوا کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اب اس کی جو مہمان نوازی نہیں کی جاتی بلکہ اس کا برا انجام جو ہے قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کیا جاتا ہے قبر کو کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور قبر کے اندر اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے اس تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک فرشتہ جو ہے ایک گرزر لے کر اس کے اوپر مارتا ہے، اور وہ اتنی شدت کے ساتھ مارتا ہے کہ وہ چیختا چلاتا نیچے تک گھس جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی جو ہے یہ اپنی قبر بنانے کی اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو مختصر ٹائم کے لیے امانت کے طور پہ دی۔ اب یہ قبر ہماری کیسے بنے گی؟ اس کے لیے اللہ پاک کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کرنا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور اللہ پاک کے حکم جو بندہ پورا کرے گا تو اس سے صرف آخرت نہیں بنے گی بلکہ آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ پاک بہاریں نصیب فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
جب اپنی دنیا کو قربان کیا تو اللہ پاک نے دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے اور اپنے ان سانسوں کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھانا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، تاکہ اللہ پاک ہماری قبر میں بھی مہمان نوازی کرے، حشر میں بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور اللہ پاک ہم کو جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔